آج کی تراویح کا یہ آخری خلاصہ ہے، جس میں نیکی کا تصور اور مسائل قصاص، دیت اور وصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے آگاہ فرمایا کہ صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ ہی نیکی نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ مکمل وفاداری کا نام نیکی ہے۔ مقتول کے بدلے قاتل کو ہی قتل کر دیے جانے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، یعنی ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ قتل کسی اور نے کیا اور بدلے میں کسی اور کو قتل کیا جائے، تو ایسا جائز نہیں، بلکہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر گرساہ خون بہا کے لیے راضی ہیں تو قاتل کو احسان مندی کے ساتھ دیت ادا کر دینا چاہیے۔ یہ قانون قصاص اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے زندگی ہے۔ وصیت میں اگر کوئی شر نہ ہو تو اس کو پورا کرنا لازمی ہے۔ جو وصیت بدل ڈالے اس کا گناہ بدلنے والے کو ہوگا۔ اگر وصیت میں کسی کی حق تلفی ہو تو اس میں اصلاح کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ پھر احکام روزہ اور اس کی برکات کا ذکر فرمایا، آگاہ کیا کہ روزے صرف تم پر نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ان کا مقصد تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے، یعنی روزہ اس لیے اللہ نے مقرر کیا کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ بیماری وغیرہ کی وجہ سے اگر روزہ رہ جائے تو بعد میں اس کی قضا کرنے کا حکم دیا، اور جو زندگی بھر روزہ نہ رکھ سکتا ہو اس پر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا یعنی صدقہ فطر کی مقدار رقم فدیہ اس کو دینا ضروری ہوگا۔ رمضان المبارک کی یہ عظمت بتائی کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان اول پر۔ قرآن کریم میں رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام بھی موجود نہیں ہے، یعنی یہ رمضان مبارک کی خصوصیات میں سے ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر کوئی ایسا مہینہ نہیں جس کا نام لیا گیا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، یعنی قرآن نے اس مہینے کا نام لیا ہے۔ جو اس مہینے کو پائے اللہ نے فرمایا کہ اس پر روزے رکھنا لازم ہے، یعنی جس نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ روزہ رکھے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے، یعنی نہ صرف کہ روزہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں مانگی جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سحری کا وقت، افطار کا وقت، یہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ یہ صرف جو ہے وقت گزاری کے اوقات نہیں، بلکہ جب انسان سحری کر لے یا سحری سے پہلے اللہ تعالیٰ توفیق دے انسان اٹھ جائے تو ان اوقات میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر افطار کا وقت ہے، خصوصاً خواتین جو ہیں وہ افطاری کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، تو افطاری کو وقت سے اگر ہم تیار رکھیں اور آخری جو وقت ہے وہ دعاؤں میں صرف کریں تو یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو لہٰذا اس وقت میں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید نوع انسانی کے لیے دستور ہدایت ہے۔ یہ کتاب حق کو باطل میں تمیز کرنے والی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ رمضان المبارک میں پرہیزگاری کی تربیت کا اثر اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ یہ جو تربیت کی جا رہی رمضان میں پرہیزگاری کی، تقوی انسان کے اندر پیدا ہو، تو اس کا اثر اپنے کاروبار میں بھی تمہیں دکھانا چاہیے، اور لوگوں کے مال ناجائز طور پر نہیں کھانے چاہیے۔ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کے روزے کے ذریعے زندگی بھر کے اسی روزے کی تربیت دی جاتی ہے کہ حرام سے ہمیشہ انسان بچتا ہے، یعنی یہ ایک مہینے کے جو روزے اللہ نے رکھے ہیں یہ ہماری ایک تربیت ہے۔ ایک حکیم، ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کسی بیماری کا علاج بتاتا ہے کہ جتنا عرصے تک آپ کو یہ کورس کرنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے 12 مہینوں میں ایک مہینہ مقرر کیا جو ہماری تربیت کے لیے روزے فرض کیے ہیں، اور لگاتار فرض کیے ہیں کہ اس کے اندر تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اس مخصوص وقت کے اندر جو ہے ہمیں حلال چیز استعمال کرنے سے بھی روکا گیا کہ ہم کھانا حلال کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، تو اس وقت میں اللہ نے ان کو منع کیا۔ کیوں؟ کہ اس کے ذریعے سے تربیت دی ہے کہ حرام سے تم نے ہمیشہ ہر حال میں دور رہنا ہے، یعنی جب تم حلال چیز چھوڑ رہے ہو اللہ کے کہنے پر، اسی طرح زندگی کے معمولات میں جب تم قدم رکھو تو وہاں اس چیز کا خیال رکھو کہ اس چیز سے اللہ نے روکا تو نہیں ہے،
اگر اللہ نے اس کام سے روک دیا ہے تو اس کی طرف قدم مت بڑھاؤ۔ احکام جہاد اور مسائل حج کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تاریخ اور حج کے ایام کے تعین کے لیے ہے کہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو اسی سے ہمیں تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اسی سے ہمیں حج کے مہینے کا، حج کے دنوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا، فرمایا جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہیں کرنا۔ اللہ نے جہاد میں بھی زیادتی سے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑنا جائز نہیں ہے، لیکن آگاہ کیا کہ اگر دشمن پہل کر لے تو اس کی زیادتی کی پوری سزا بھی اس کو دینا یہ تم پر پھر لازم ہے۔ یعنی دشمن اگر حرمت والے مہینوں میں ان کی بے حرمتی کرتا ہے تو اب تم بھی اس کا جواب دے سکتے ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور بخل کر کے اپنے مال کو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے تو وہ اپنی بھی اور اپنے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب وہ بخل کرتا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو دراصل وہ اپنے مال کی ہلاکت کا خود اہتمام کرتا ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی آگ لگ گئی، کہیں چوری ہو گئی، کہیں ڈاکہ پڑ گیا۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارے کسی نہ کسی کام میں کوئی ایسی خامی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اس کا صحیح حق ادا کرو اللہ اس کی حفاظت کا اہتمام خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حج و عمرہ کے حوالے سے بتایا کہ جب حج عمرہ کی نیت کر لو تو پھر اس کو پورا کرو۔ اگر احرام باندھنے کے بعد روک دیا جائے تو پھر حرم شریف میں ذبح کے لیے قربانی کا جانور بھیج دو۔ جب حدود حرم میں وہ جانور ذبح ہو جائے تو پھر سر منڈا کر احرام کھول دو۔ جو شخص حج تمتع یا حج قران یعنی حج اور عمرہ کی اکٹھی نیت کرے وہ شکریہ کی قربانی بھی دے، یعنی حج و تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا ان کے لیے کیا ہے کہ وہ وہاں قربانی بھی ادا کریں۔ اور اگر کوئی ایسا فرد ہو جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو، تو فرمایا کہ وہ کیا کرے، 3 روزے حج کے ایام یعنی 7، 8 اور 9 ذی الحج کو رکھے اور 7 روزے وہ اپنے وطن واپس پہنچ کر پھر رکھ لیں۔ حج کے بقیہ احکام بتاتے ہوئے اللہ نے آگاہ کیا کہ حج کے دوران شہوانی فعل اور ہر بدعملی، لڑائی اور جھگڑے سے اجتناب کرو۔ سفر حج کے لیے زاد راہ لے لو اور ارکان حج پورے کر چکو تو اللہ کو خوب یاد کرو۔ یعنی مشرکین جب حج کے لیے جاتے تھے تو وہ زاد راہ بھی نہیں لیتے تھے، سفر کا خرچ بھی ساتھ میں نہیں لیتے تھے اور لوگوں سے مانگتے تھے، اس کو وہ تقویٰ کی ایک اعلیٰ مثال سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اس سے روکا، فرمایا کہ جب سفر پر جا رہے ہو، اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو پھر اپنا زاد راہ، زاد سفر لے کر چلو، یہ تو نہیں کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شخص مینا میں 11، 12 تاریخ کو ٹھہر کر واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ 13 کو واپس آنا افضل ہے اور 13ویں تاریخ کو رمی جمرات زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ قیام محض جو ہے وہ تقویٰ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ نمود و نمائش کے لیے۔ یعنی مینا کے اندر جو ہے وہ عموماً 12 تاریخ کو لوگ واپس آ جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ 13 تاریخ تک بھی رکتے ہیں۔ یہ افضل عمل ہے کہ 13 تاریخ تک انسان رکے، لیکن اللہ نے کیا بتایا کہ یہ رکنا دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں، فرمایا کہ جو باتیں تو بڑی خوبصورت کرتے ہیں لیکن ان کو اگر اقتدار مل جائے اور وہ با اختیار ہو جائیں تو ان کی ساری دوڑ دھوپ زمین میں فساد پھیلانے، تجارت اور معیشت کو تباہ کرنے اور نسل انسانی کو ہلاک کرنے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جہنم کافی ہے۔ یعنی ایسے لوگ کہ جب اقتدار ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تجارت اور معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں، نسل انسانی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایسوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جہنم کافی ہے، یعنی ان کا مقصد صرف اقتدار ہوتا ہے، فلاح انسانیت نہیں ہوا کرتا۔ پھر فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رب کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کھپا دیتے ہیں، اللہ ایسے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے اور ان کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
یعنی اسلام پر عمل کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دو باتیں پکڑ لیں اور باقی چھوڑ دیا، نماز روزہ تو پکڑ لیا اور رشتہ داروں کے حقوق چھوڑ دیے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کی پوری تعلیمات پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں پورے رمضان المبارک میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کلام مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔